السلام علیکم ناظرین، ظفر سعید ظفر نامہ کے ساتھ. ناظرین یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس لیے دوسری وی لاگ سیکنڈ ڈے ہی دینی پڑی. نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 میکسیمم وی لاگز دیتا ہوں. ناظرین ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، آپ سب لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، وہ اچانک سعودی عرب کے دورے پہ چلا اور سعودی عرب کا ایک شہر ہے نیوم، وہاں اس کا طیارہ 6 گھنٹے کھڑا رہا ہے. اب یہ سارے کے سارے اتفاقات ہیں کہ وزیر اعظم اسرائیل نیتن یاہو سعودی عرب میں، سیکٹری خارجہ جو سیکٹری آف دی اسٹیٹ جسے کہتے ہیں امریکہ کا مائک پومپیو، جو جانے والا بھی تھوڑے دنوں میں فارغ ہو جائیں گے ٹرمپ کے ساتھ ہی، وہ بھی سعودی عرب میں، اور محمد بن سلمان بھی اسی شہر میں. تو ناظرین یہ تینوں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ تو میں نے کل آپ کو اپنے وی لاگ میں بتایا تھا کہ ٹرمپ جاتے جاتے کچھ نہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ 20 نومبر تک وہ فل فلج صدر ہے، کمانڈر ان چیف ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے، جو بھی وہ حکم کرے گا امریکن فوجوں کو، وہ انہیں ماننا پڑے گا، اور وہ حملہ کر سکتا ہے، بڑا زبردست حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا ہدف جو ہے وہ فی الحال ایران ہے. اچھا، یہ سارے کے سارے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ دوسری طرف اسرائیل کے شہر میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں. اب یہ جس حسن ظن اگر رکھیں، بڑا ہی آپٹیمسٹک ہو کے سوچیں، تو ایک وجہ اس کی یہ نظر آ سکتی ہے کہ نیتن یاہو کہہ سکتا ہے مائک پومپیو کو کہ بھائی جان آپ تو جا رہے ہیں، ٹرمپ بھی جا رہا ہے، تو کم از کم آپ لوگ ایک کام میرا جاتے جاتے کر دیں کہ یہ جو میرے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، کرپشن کے چارجز ہو رہے ہیں، اور بڑے ہماری گورنمنٹ کو ٹاپل اپ کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، تو اس کو روک دیں. اور اس کو روکیں کیسے؟ دیکھیں اسرائیلیوں کی بہت پرانی ڈیمانڈ ہے کہ کسی طرح اگر ہمیں سعودی عرب ایکسیپٹ کر جائے تو باقی دنیا کی خیر. اگر سعودی عرب ایکسیپٹ کر جائے گا تو پھر ظاہر ہے پاکستان بھی ان کو ایکسیپٹ کر جائے گا، لیکن ایسا اس کے چانسز کم ہیں. جو اصل مدعا ہے، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب اور اسرائیل کا مشترکہ دشمن ہے ایران، اب ٹرمپ بھی ظاہر ہے ان دونوں ممالک کی ہمدردی رکھتا ہے ان کے ساتھ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے. تو ٹرمپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ ایران کو باقاعدہ طور پہ کرش کیا جائے. تو اب یوں کہا جائے کہ 3 ملکوں کا یہ جو ٹرائکا بنا ہے، 3 ملکوں کا اتحاد ہے ایران کے خلاف، اور یہ تینوں چاہتے ہیں کسی طرح جاتے جاتے اس رجیم کے، ٹرمپ جو ایران ہے اس کو ہم کرش کر دیں، کیونکہ جو بائیڈن نے آتے ہی ہر طور مذاکرات شروع کر دینے ہیں، اور اس نے جنگ کوئی نہیں لگانی ایران کے ساتھ. اور وہ ہو سکتا ہے سعودی عرب میں یہ جو محمد بن سلمان فیکٹر چل رہا ہے اس کی بھی مخالفت کر دے، اور وہاں پہ جو حریری ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور سعد الجبیر جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں ہی ہے اس وقت. جو ناراض شہزادگان ہیں سعودی عرب کے، وہ سارے کے سارے امریکہ میں ہیں. تو ہو سکتا ہے جو بائیڈن جو ہے وہ آ کے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے اور ایران کے ساتھ اپنے جو ہے مذاکرات بڑھائے. جب ایران کے ساتھ مذاکرات بڑھیں گے تو obviously ایران بھی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے گا، تو کچھ مانگے گا بھی. ایران کیا مانگتا ہے امریکہ سے؟ ایران مانگتا ہے کہ بھائی جان جس طرح سے گلف میں سارے اوپیک ممبرز کو ٹریڈ کے لیے فیسلٹیز ہیں، اسی طرح ایران کو بھی ہوں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، ہمارا بھی پیٹرول ڈیزل سیم ویسے ہی بکے جب اوپن مارکیٹ میں جیسے ان کا بک رہا ہے. تو ہوگا کیا جب ایران کے پاس یہ تیل اور پیٹرول کے پیسے آئیں گے؟ تو ظاہر ہے وہ سب سے پہلے، ایرانی بھی اس معاملے میں بڑے بضد ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی اس معاملے میں، وہ بھی اپنا اولین دشمن جو ہے وہ سعودی عرب کو سمجھتے ہیں. اب ان دونوں کی گیم میں سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ پاکستان کو اس میں کیا؟ تو ناظرین میں آپ کو اسٹیٹ بینک کی ایک خبر دے رہا ہوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گورنمنٹ کو وارن کیا ہے کہ بھائی جان آپ کا 50,000 مزدور سعودی عرب نے فارغ کر دیا جو اگلے آنے والے دنوں میں واپس آ جائے گا. آپ کے ملک میں آلریڈی بڑی بے روزگاری ہے، بڑی غربت ہے، جہالت ہے، سارے معاملات دگرگوں ہیں. ٹھیک ہے انڈسٹری چل پڑی ہے، مزدور نہیں مل رہے فیصل آباد میں، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن جو 50,000 پیٹریاٹ ہے، جو ایکسپیرٹس ہیں ہمارا پاکستان کا، وہ وہاں سے زر مبادلہ بھیج رہا تھا. اب وہ ایک نقصان یہ ہوگا کہ زر مبادلہ نہیں آئے گا، دوسرا وہ یہاں آ کے روزگار مانگیں گے. جب وہ روزگار ان کو ملے گا نہیں تو پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، تو پھر پاکستان میں بھی انارکی پھیلے گی. اس لیے اس ساری گیم میں یہ 2 مہینے انتہائی اہم ہے.
یہ 20 جنوری تک کا میں ٹائم اس لیے دے رہا ہوں کہ 20 جنوری کو ٹرمپ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس خالی کرے گا, جو بائیڈن آ جائے گا. تو یہ 2 مہینوں میں کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس خطے کا. اگر سعودی عرب اور ایران کی معمولی بھی جھڑپ ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ سے پاکستان کو رہا ہے. آلدو کہ پاکستان کی یہ خارجہ پالیسی کا پلر ہے کہ ہم نے اس لڑائی میں نہیں کودنا, یہ لڑائی ہماری نہیں ہے, یہ آپس میں لڑیں جھگڑیں صلح کریں جو بھی کریں, ہم اس میں شامل نہیں ہیں, کل کو جو بھی ہوگا ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھے رہیں گے. لیکن اس کا نقصان میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پاکستانی جو مین پاور ہے جو گلف ریجن میں ہے, جو اکیلے سعودی عرب میں 10 لاکھ ہے اور پورے گلف ریجن میں 30 لاکھ کے قریب ہے, وہ ڈیمیج ہوتی ہے, وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری پھر جو ریمیٹنسز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. پاکستان کے پھر جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے, فارن ایکسچینج کے, وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں اس طرح سے نقصان ہونے جا رہا ہے. اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, میں نہیں چاہتا کہ یہ نقصان ہو. دوسرا اینگل جو ہے وہ انتہائی خوش آئند ہے. اس اینگل کی آپ جتنی تعریف کریں, جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی ڈان اخبار کا. آپ کل پرسوں سنڈے والے دن کا ڈان اخبار اٹھائیں اور اس کے بیک پیج پہ ایک چائنیز جو سفیر پاکستان میں بھی نیولی اپوائنٹ ہوئے ہیں, ان کا ایک پورا اداریہ ہے, پورا کالم ہے, وہ آپ پڑھیں. ناظرین یہ بڑی اس کو ذرا غور سے سنیے گا. صورتحال یہ ہے کہ چائنا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ 5 ایئر پلان کے تحت ہوتا ہے. اس وقت جو پلان چل رہا ہے اس کو وہ 13th 5 ایئر پلان کہتے ہیں, جو 2020 میں ختم ہو جائے گا. 14th 5 ایئر پلان یعنی 14واں 5 سالہ پروگرام وہ 2021 میں شروع ہوگا. اب چائنیز سفیر کا کہنا ہے کہ بھائی چونکہ چائنا ایک ماڈرن سوشلسٹ اسٹیٹ ہے, یا اس کو وہ سوشلسٹ ماڈرنائزیشن بھی کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی تمام جو پاپولیشن تھی جو غربت کی تہہ کے نیچے تھی اس کو ساری کو اٹھا لی ہے, پاورٹی ایلیویٹ کی ہے, پاورٹی ایریڈیکیشن میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, اور اپنی ساری تقریباً جو بھی ان کی عوام بے روزگار تھی یا کام نہیں کر رہی تھی یا اپاہج تھی, یا اپاہج سے مراد فزیکلی ڈسیبل نہیں, مطلب جو شعوری طور پر نیچے تھے, وہ ان سب کو اٹھا لیا اور اب وہ کام کر رہے ہیں. اب وہاں پہ کوئی بےروزگاری کا مسئلہ نہیں, کوئی غربت کا مسئلہ نہیں, کوئی جہالت کا مسئلہ نہیں, کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں. اب پوری کی پوری 1.5 ارب آبادی کو پریزیڈنٹ شی نے کہا ہے کہ جی ان کو سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, اور اگلے 5 سال میں وہ ان کو سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی چائنیز کا تو یہ ماڈل ہی نہیں ہے کہ ہم جو کام اپنے ملک میں کریں وہ کسی اور ملک میں نہ کریں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے خطے کی ڈیولپمنٹ ہو. چائنا کی ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے پورے خطے کی ڈیولپمنٹ. اب اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ بھائی جان آپ ایک گولڈن اپرچونٹی ایرا میں داخل ہو چکے ہیں. چونکہ چائنا گولڈن اپرچونٹی ایرا میں داخل ہو چکا ہے, اس لیے اب پاکستان کو بھی گولڈن اپرچونٹی ایرا میں ہم لے کے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ اپنا اناج اگائیں, آپ آلو اگائیں, آپ پیاز اگائیں, آپ چاول اگائیں, آپ گنے سے بننے والی چینی بنائیں. ایگریکلچر کی جو چیز آپ بنا سکتے ہیں وہ بنا کے آپ ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. کتنی بڑی آفر انہوں نے پاکستان کو دے دی. پاکستان کا ذمہ دار ہمیشہ سے بدحال رہا ہے, خوشحال نہیں رہا. اب اس سے پاکستانی ذمہ داروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری طرف وہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم نے جو اپنی لیبر انٹینسو انڈسٹری تھی وہ ساری کی ساری سوچا ہے کہ چائنا سے باہر نکال دیں. جب وہ چائنا سے باہر نکلے گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا؟ ظاہر ہے پاکستان کو ہوگا. پاکستان ان کے ساتھ واحد اسٹیٹ ہے چائنا کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بائی روڈ کنیکٹڈ ہے, یعنی ان کو راستہ سمندر نہیں جانا پڑتا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ملک میں انڈسٹری لگانے جا رہے ہیں. آلریڈی آپ کی انڈسٹری بڑی اچھی ہے, بڑا کام کر رہے ہیں پاکستان میں, ٹیکسٹائل میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, یہ بات صحیح ہے. لیکن اب ذرا غور کریں کہ چائنیز انڈسٹری اگر پاکستان میں آتی ہے تو وہ ظاہر ہے ہائی ٹیک انڈسٹری ہوگی, وہ لیبر انٹینسو ہوگی. ایک تو اس میں بہت ساری پاکستانی مین پاور کنزیوم ہوگی. دوسرا بھائی انویسٹمنٹ آئے گی, فارن انویسٹمنٹ آئے گی, اور ظاہر ہے پاکستان کے قوانین میں یہ بات شامل ہے کہ یہاں پہ لوگ ڈائریکٹ کام نہیں کر سکتے, یہاں پہ پارٹنرشپ کرنی پڑتی ہے. تو لوکل جو انوالومنٹ ہے وہ بڑھ جائے گی. تیسری چیز انہوں نے کہا جی کہ بڑی خوبصورت ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ پاکستان کی مدد کریں گے سوشلسٹ ماڈرنائزیشن. آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا
میں عمران خان کی بہت ساری پالیسیز کا ناقد ہوں، بہت اچھا کام وہ میری نظر میں نہیں کر رہا، لیکن کچھ چیزیں عمران خان نے بڑی درد دل کے ساتھ کی ہیں، جیسے یہ جو انصاف صحت کارڈ ہے۔ ناظرین، جس گھر میں ایک صحت کارڈ چلا جائے تو آپ ذرا غور کریں کہ پھر اس گھر میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی بیماری آ جائے جس کے اوپر سب سے زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے، اور پھر لوگوں نے صرف روزی روٹی کمانی ہے اور کھانا پینا ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا۔ دوسری بات، اگر کسی کو گھر مل جائے اس شرط پہ، جیسے یعنی اگر کوئی بندہ فرض کرے 15-20 ہزار روپیہ کرایہ دے رہا ہے گھر کا، اگر 15-20 ہزار اس کو بینک کو قسط دے کے ایک فلیٹ مل جائے یا گھر مل جائے یا پلاٹ مل جائے تو کتنا فائدہ ہے اس کا؟ ایک تو وہ اس کو پراپرٹی بن رہی ہے، ایسٹ بن رہا ہے، دوسرا اس کی وہ کرایوں سے جان چھوٹ رہی ہے اور وہ اپنے گھر میں اطمینان سے رہ رہا ہے۔ تو یہ دونوں کام عمران خان بڑے بڑے اچھے لیول پہ کر رہا ہے، یہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب یہ جو سوشلسٹ ماڈرنائزیشن ہے، یہ چائنا کہتا ہے جی ہم یہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایکسپورٹ کرنے سے مراد وہ کہتے ہیں کہ ان پالیسیز کو ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کے گرد و نواح میں جتنے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اڈاپٹ کریں۔ اب وہ سارے کے ساروں کو اس اڈاپشن میں مدد فراہم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ 3 بڑی اپرچونٹیز چائنیز سفیر نے پاکستانی عوام کے ساتھ، میں تو یوں کہوں گا گورنمنٹ لیول پہ بھی ظاہر ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا اہم ایشو جو چائنیز سفیر نے کل کی ملاقات میں کیا، کل انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بلایا، وزیر ریلوے، انہوں نے کہا بھائی جان یہ جو ML1 کی فیزیبلٹی، یہ سارے کام جو ہے نا، جو پلاننگ فیز کے جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی پروسیسز ہیں، یہ سارے کمپلیٹ کر لیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ 2021 میں پریزیڈنٹ شی، چائنا کا صدر، پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ 2021 میں جب وہ پاکستان کا دورہ کرے گا تو سب سے پہلا اعلان وہ ML1 کا کرے گا۔ ML1 آپ سارے جانتے ہیں، پشاور سے کراچی تک ایک ریلوے ٹریک ہے جس کے اوپر کوئی کراسنگ نہیں ہوگی، سگنل فری ہوگا 100%، آلدو اس کے اوپر بے شمار فلائی اوورز بنیں گے، برجز بنیں گے، جنگلہ لگے گا، بے شمار ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ 10 گھنٹے میں پشاور سے کراچی تک ٹرین پہنچ جائے گی۔ 10 گھنٹے میں پشاور سے کراچی جانے کا مطلب ہے 6 گھنٹے میں لاہور سے کراچی، یا کم از کم 7 گھنٹے میں لاہور سے کراچی۔ تو یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک ہمارے گلف ریجن میں، ایک ہمارے شمال مشرق میں۔ چائنا ہماری مدد کرنے کو تیار ہے، اور یہ جو ہمارا دوست بنا پھرتا ہے ساری زندگی کا، جس کی ہم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، جو ہمارے ملک میں دہشت گردی اور جہالت کو فروغ دینے میں فنڈنگ کرتا رہا ہے، آپ جانتے ہیں میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، سعودی عرب، یہ اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ مل کے کیا گل کھلا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری خارجہ پالیسی کو اب سوچنا پڑے گا، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔